حضرت فضیل بن ایاز اور خلیفہ ہارون الرشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ باہر آیا تو ہارون الرشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے ادب سے کہا، امیر المؤمنین، آپ نے اس وقت کیوں زحمت فرمائی؟ ہارون الرشید نے کہا، میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت چاہتا ہے، مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو۔ فضل نے کہا، سفیان بن عینہ قریب ہیں، اگر چاہیں تو ان کے پاس چلیں۔ ہارون نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں ان کے پاس گئے اور کچھ دیر گفتگو کی، پھر ہارون نے پوچھا، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ انہوں نے قرض کا ذکر کیا۔ ہارون نے ادا کرنے کا حکم دیا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہارون نے کہا، دل مطمئن نہیں، کسی اور کے پاس چلو۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کا بتایا۔ دونوں وہاں گئے اور گفتگو ہوئی، پھر ان کا قرض بھی ادا کرایا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ پھر فضل نے کہا، فضیل بن ایاز یہاں مقیم ہیں۔ ہارون نے کہا، انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں ان کے خیمہ پر پہنچے۔ وہ نماز یا تلاوت میں مصروف تھے۔ فارغ ہو کر دروازہ کھولا اور چراغ بجھا دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ اندھیرے میں ہارون کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ملا۔ انہوں نے فرمایا، یہ ہاتھ اگر آگ سے بچ جائے تو بہت خوش نصیب ہوگا۔ ہارون نے نصیحت کی درخواست کی۔ فضیل نے کہا، تیرے باپ عباس نے بھی حکومت مانگی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس کی اصلاح حکومت سے بہتر ہے۔ حکومت قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگی۔ پھر مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو آزمائش سمجھا اور نیک لوگوں سے مشورہ لیا۔ تم بھی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، سب کو اپنا عزیز سمجھو اور ظلم سے بچو۔ ہارون یہ سن کر رو پڑا اور مزید نصیحت طلب کی۔ فضیل نے کہا، قیامت کے دن ہر شخص کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ ایک بھوکی بڑھیا بھی تم سے سوال کرے گی، اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو اور رعایا کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ہارون زار زار روتا رہا اور پھر قرض کا پوچھا۔ فضیل نے کہا، مجھے دنیا کے قرض کی فکر نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے۔ ہارون نے مال پیش کیا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا، تم مجھے دنیا میں ڈالنا چاہتے ہو، میں تمہیں آخرت کی نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ آخر وہ خاموش ہو گئے اور دونوں واپس لوٹ آئے۔ راستے میں ہارون نے کہا، ایسے ہی مردان حق ہوتے ہیں، آئندہ مجھے ایسے ہی لوگوں کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دنیا کی محبت سے بچیں اور آخرت کی فکر کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔